کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر بیٹھے رہنے سے امریکہ کا اپنا ہی لاس ہو رہا تھا. چین کو اس سے کوئی خاص ڈیمیج ہو نہیں رہا تھا, نہ ہی چین کا فلیگ شپ پروگرام BRI کوئی متاثر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے افغانستان کے اندر چین کے پڑوس کے اندر ہوتے ہوئے بھی چین ابھرا ہے نا, امریکہ کی آنکھوں کے سامنے ابھرا ہے, اسی عرصے کے دوران ابھرا ہے نا, جب سے وار آن ٹیرر اور افغانستان کے اوپر امریکی چڑھائی شروع ہوئی ہے, اسی عرصے کے دوران چین ابھرا ہے نا. امریکہ وہاں موجود رہا لیکن چین ابھر گیا. امریکہ کے یہاں ہوتے ہوئے چین اور روس کا بلاک بھی بن گیا, امریکہ کی آنکھوں کے سامنے بلاک بنا ہے. تو امریکہ کا یہاں رہنا ڈیزاسٹر سے کم تھا نہیں. بے تحاشا جانی نقصان, بے تحاشا پیسہ برباد اور نتیجہ صفر. نہ وہ چین کی رائس کو روک سکے افغانستان میں بیٹھ کے, نہ وہ چین اور روس کا بلاک بننے سے روک سکے. تو بھائی ان کے یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ جو $2-3 ٹریلین پھونک ڈالے, یہ کیوں پھونک ڈالے, کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تو اب یہ نئی سوچ سامنے آ رہی ہے کہ غیر روایتی جنگ شروع کروا دی جائے. یہ کروا کے دیکھ لیں. وہ پلان فیل ہو گیا نا, ملٹری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پلان فیل ہو گیا. اب یہ دوسرا پلان, غیر روایتی جنگ. اس ریجن کے اندر ایک غیر روایتی جنگ کے ذریعے چین اور BRI کے ملکوں کے اندر اور ان پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا جانا ہے, یہ نیا پلان ہے. اب چین اس کو کیسے دیکھ رہا ہے, یہ ایک اہم سوال ہے کہ چین اس کو کیسے دیکھ رہا ہے, اس نئے پلان کو, غیر روایتی جنگ سے نمٹنے کے لیے چین کیا سوچ رہا ہے. کیا چین ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہے گا؟ چینی تو کہتے ہیں کہ ہم تو نیا سپر پاور ہیں, اب تو ہم ہی سپر پاور ہیں. تو کیا ان کے اوپر ڈائریکٹلی ایسا وار ہوگا اور ان کے اتحادیوں کے اوپر اس طرح کی اگر کارروائیاں ہوں گی تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن. اس سے تو یہ تاثر جائے گا دنیا میں کہ اصل میں اب بھی امریکہ ہی ریئل پلیئر ہے, چین نہیں ہے. اگر چین چپ کر کے بیٹھا رہے گا تو یہی تاثر جائے گا دنیا میں. اچھا, کل کچھ ویورز نے سوال کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لیول پر امریکہ گڑبڑ پیدا کروا دے. یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے لیبیا, سیریا, عراق, اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلے ہوئے ملک ہیں, کیسے وہاں پر گڑبڑ پھیل گئی ہے. گڑبڑ پھیلانا کوئی بڑی بات ہے نہیں, یہ ہو سکتا ہے آرام سے. چین خود کہہ رہا ہے اب کہ اس چیز کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ غیر روایتی جنگ یہاں پر شروع کروا دی جا سکتی ہے. چین کا سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز لکھ رہا ہے کہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز سچ ایز ٹیررزم اینڈ ڈرگ ٹریفکنگ آر دا بگیسٹ تھریٹ ٹو چائنا اف افغانستان از مائرڈ ان انٹرنل کیوس. وہی بات جو کل ہم نے آپ کو بتائی تھی, وہی بات گلوبل ٹائمز میں لکھی ہوئی ہے کہ غیر روایتی جنگ کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش ہونی ہے, خاص طور پر زنجیانگ کے اندر اور BRI کے جو باقی ملک ہیں ان کے اندر, کیونکہ BRI کو ٹارگٹ کرنا ہے. چین کا سرکاری اخبار اسی سیم خطرے کی بات کر رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے کہ ان دا فیس آف نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز دا ملٹری ایز دی ٹریڈیشنل سیکیورٹی فورس از ناٹ دا موسٹ افیکٹو مینس. نان ٹریڈیشنل جنگ کو لڑنے کے لیے ملٹری جو ہے نا یہ افیکٹو نہیں ہے, کچھ اور کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. یعنی جو اینٹی چائنا فورسز کرنا چاہ رہی ہیں یہاں پر, چینی اس چیز پر پہلے سے ہی نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تیری یہ نظر ہے میری جہاں مجھے خبر ہے. دے نو دس آلریڈی کہ کیا کیا چیپ حرکتیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا چیپ حرکتیں ہونے جا رہی ہیں, ان کو پہلے ہی پتہ ہے. پاکستانی PM عمران خان نے ایرانی صدر, یہ جو نئے صدر آئے ایران کے, ابراہیم رئیسی صاحب, جو کہ موسٹ پروبیبلی ان کے نئے سپریم لیڈر بھی بن سکتے ہیں, اس کے بھی چانسز ہیں. یہ بڑی ہی اہم شخصیت آئی ہوئی ہے اور آنے والے سالوں میں ان کا رول آپ دیکھیں گے کہ اور بھی بڑھ سکتا ہے. یہ باقی کے صدور کی طرح نہیں ہے جو کہ پہلے آئے ہوئے ہیں, یہ کچھ ایک الگ سی چیز ہے. ان سے بات کی ہوئی ہے عمران خان نے, اور ان سے بات کر کے جوائنٹ تھریٹس پر بھی بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو اینٹی طالبان, اینٹی پاکستان, اینٹی ایران فورسز ہیں, جو کہ اصل میں ایک ہی فورسز ہیں, اور یہ جو ISIS کو لانچ کرنے کے پلان ہو رہے ہیں اس ریجن میں, اس سے نمٹنے کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے ان تمام ملکوں کو. اور یہ یاد رہے بائی دا وے کہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ جتنے کلوز ریلیشنز ہیں نا, ایران کے بھی افغان طالبان کے ساتھ اتنے ہی کلوز ریلیشنز ہیں. ایران ان کو ایز اے تھریٹ نہیں دیکھتا.
یہ جو افغان طالبان ہیں یہ دو طرح کے ہیں ویسے، یہ ہم آپ کو بات بتا دیں۔ ایک تو لوگ جو ہے نا اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، انڈین میڈیا ایک ہی برش سے پینٹ کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا اصل میں اس سلسلے میں انڈین میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے، وہ سارے طالبان کو ایک کر کے رپورٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ افغانستان کے اندر امریکہ سے لڑتے رہے ہیں، جن کو افغان طالبان کہا جاتا ہے، ایک تو یہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کہ ٹی ٹی پی وغیرہ کے نام سے ہیں اور مختلف بینرز کے نیچے پاکستان کے اندر، ایران کے اندر ان کے انٹرسٹ کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ نا دراصل مکس کر دیتے ہیں، ان کو ایک ہی انٹیٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ افغان طالبان موسٹلی جو ہیں یہ پختون لوگوں پر مشتمل ایک فورس ہے، پٹھانوں پہ مشتمل ایک فورس ہے۔ حالانکہ اس کے اندر ہزارہ، ازبک، تاجک یہ بھی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن میجورٹی ان کی پختون ہے۔ اور جیسا کہ پختون پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں، بہت سارے پختون پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جس وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ پاکستان کا ان کے اوپر اثر ہے، لیکن یہ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ رکھنے والی تحریک ہے افغان طالبان۔ ریلیجس بیک گراؤنڈ ان کی جو موومنٹ ہے ساری، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان کے اندر کیا کیا گیا تھا گزشتہ 20 سالوں میں کہ ایک پختون نیشنلزم کی بنیاد پر، قوم پرستی کی بنیاد پر، قوم پرستی رکھنے والی لبرل حکومتیں بھی لائی گئیں اور ایسے گروپس بھی پیدا کیے گئے قوم پرستی کی سوچ رکھنے والے۔ مینلی انڈیا اور سی آئی اے کی جانب سے یہ حرکتیں کی گئیں کہ یہاں ایک مذہب سے ہٹ کے ایک نیشنلزم کی بنیاد پر تنظیمیں لائی جانی چاہیے، اور پھر ان کو لے کر ایک گریٹر پختونستان جس کے اندر افغانستان ہو پورا کا پورا، اور ساتھ ہی پاکستان کے جو پختون علاقے ہیں وہ بھی ایڈ کروا دیں، توڑ دیں پاکستان کو۔ یہ کوششیں ہوئی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں، اور یہی وہ نان کنونشنل یا غیر روایتی جنگ ہے جس کے بارے میں چین نے بھی بات کیا ہوا ہے کہ غیر روایتی جنگ کا خطرہ ہے۔ تو یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز، جناب بہت ہی ہائی لیول کے برین ہیں جناب جو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، نئی چیز لے کر، نئی بات نہیں ہے، 20 سال ہو گئے، پرانا چورن ہے۔ ایران، پاکستان، ان کے اندر یہ چیزیں پہلے سے ہی کروائی جا رہی ہیں۔ ادھر پختونستان ریسزم کی بنیاد پر ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے کہ ملک بنایا جائے زبان کی بنیاد پر، اور بلوچستان میں ایک اور ریسسٹ تحریک BLA اور اس طرح کی باقی تنظیمیں بھی شروع کی گئی ہیں جو کہ ایران اور پاکستان کو نظر میں رکھ کے بنائی گئیں، کیونکہ آدھے بلوچ پاکستان میں رہتے ہیں اور بلوچستان کا ایک بڑا علاقہ ایران کے اندر بھی آتا ہے، وہاں پر بھی بلوچ رہتے ہیں، تو وہاں بھی زبان اور نسل کی بنیاد پر الگ ملک بنانے کی اٹیمپٹس، بڑی بھرپور اٹیمپٹس ہوئی ہیں۔ تو یہ پرانا چورن ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ غیر روایتی جنگوں کا یہ جو آئیڈیا ہے، یہ ایک بورنگ قسم کا آئیڈیا ہے، کئی سالوں سے چلتا ہوا رہا، 20 سال ہو گئے یہی آئیڈیا دیکھ رہے ہیں، بس الگ ملک بنانے، زبان کی بنیاد پر بنانے، پرانا چورن ہے، اور ان کو اب نئی پیکیجنگ میں متعارف کرانے کی دوبارہ سے کوشش ہو سکتی ہے، اور اسی کو پھر سول وار، یہی تو سول وار ہے، ورنہ سول وار کیا ایسے ہی بن جائے گی؟ اس میں مذہبی تفریق ہوگی، اس میں لسانی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر تفریق ہوگی، یہ ہے وہ۔ اور پھر اس میں آئسس کا ایک تڑکا بھی، جیسے دال کا تڑکا نہیں ہوتا آخر میں تڑکا مارتے ہیں، ایسے ہی آئسس نام کا تڑکا بھی ایڈ ہوگا۔ تو یہ ایک کھچڑی ہے جو کہ پکانے کا ارادہ ہے اس ریجن میں۔ یہی کچھ شیخ چلی والے منصوبے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے لیے بھی بنائے گئے ہیں کہ وہاں بھی یہ کریں گے، اور پھر یہ ساری جو سول وار ہوگی یہ BRI کو ٹارگٹ کر رہی ہوگی۔ کون جانتا ہے کہ کس نے اٹیک کیا؟ کس کو کیا معلوم کہ BLA نے کر دیا اٹیک وہاں پر BRI کے پروجیکٹس پہ، یا کسی TTP نے کر دیا، کس کو کیا پتا؟ یہ ایک پلان ہے، لیکن یہ ایک فلاپ ڈرامہ ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ پہلے ناکام ہو چکا ہے۔ پہلے اس کو ایک مومنٹم پکڑوایا گیا، اربوں ڈالر خرچ کیے گئے اس کے اوپر کہ کسی طرح سے دھکا مار کے یہ ڈرامہ کامیاب ہو، لیکن ہوا نہیں نا۔ پاکستان کے اندر جو پختونستان والی تنظیمیں بنائی گئی تھیں یہ ہو گئی ٹھوس، اور ان میں وہ جان نہیں رہی پہلے والی۔ TTP یا BLA کے اندر بھی وہ بات نہیں رہی، ان کا وجود ہے ان کا، لیکن وہ بات نہیں رہی پہلے والی، جس طرح یہ 2011، 12، 13، 14 یہ وہ ٹائم تھا جب گولڈن ٹائم تھا ان کا۔ امریکہ کا افغانستان سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پیسہ بڑا لگ رہا تھا، انہی ساری چیزوں پہ تو پیسہ لگ رہا تھا، افغانستان بیس تھا ان ساری کارروائیوں کا، لیکن افغانستان کے اندر بازی پلٹنے سے، وہاں امریکہ اور انڈیا کے کمزور ہونے سے یہ ساری تنظیمیں بھی برے وقت سے گزر رہی ہیں۔ البتہ اب لاٹ ڈیپینڈس آن افغان طالبان آلسو، ان کے اوپر بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے کہ وہ افغانستان کو کتنا سیکیور رکھ پاتے ہیں اندر سے، اور ان ساری پروکسیز سے وہ کس طرح نمٹتے ہیں کہ وہ یہ ساری پروکسیز جو ہیں ان کے پڑوسی ملکوں میں پھر کارروائیاں نہ کر سکیں. اینڈ آف کورس اس میں چین، روس، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشیا کے ملک، یہ جو سارے اس کے پڑوسی ہیں، یہ ضرور افغان طالبان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ایک ہی بلاک ہے اصل میں، اور وہ ہیلپ اس لیے کریں گے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی ہو، اور افغان طالبان سب سے بڑا گروپ ہے. اور ساتھ ہی جو نیا فارمولہ نظر میں آ رہا ہے وہ یہی نظر میں آ رہا ہے کہ افغان طالبان سب کو ساتھ ملا کے یونٹی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں تاکہ مار دھاڑ کا چانس ہی نہ ہو. اور چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جو کہ روس اور امریکہ نے کی تھی یہاں پر. کون سی غلطی؟ ملٹری ایڈونچر کرنے کی غلطی. یہ گلوبل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کی جو وہ کر کے گئے، اور انہوں نے برطانیہ کو بھی مینشن کیا ہے کہ جو برطانیہ اور سوویت یونین اور امریکہ کر کے گیا ہے ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے جا رہے ہیں، یہ چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، تاکہ افغانستان خود اسٹیبل ہو اور اس کے پڑوسی بھی اسٹیبل رہیں وہاں پر، اور وہاں پر پڑوسیوں کے خلاف گڑبڑ نہ مچائی جائے. اس چیز کو روکنے کے لیے ہم ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں گے. وچ مینس اگر امریکہ یا انڈیا افغان سوائل استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں مزید فیوچر میں، پروکسیز کی جو کارروائیاں ہیں ان کے لیے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کروانا بھی چاہیں گے، تو یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. دس ٹائم، اس بار اتنا آسان نہیں ہوگا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو افغان طالبان کی توجہ ہے وہ کن علاقوں پہ ہے؟ وہ ان علاقوں پہ ہے، زیادہ تر قبضہ ان علاقوں پہ ہو رہا ہے جو کہ سینٹرل ایشیا اور چین سے جن کا بارڈر لگ رہا ہے. سینٹرل ایشیا سے جو علاقے لگ رہے ہیں افغانستان کے، وہاں پر سے وہ اینٹی جو رشیا اور اینٹی چائنا پروکسیز ہیں ان کا صفایا کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہاں پہ قبضہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے واخان کوریڈور پر بھی قبضہ کر لیا ہے جو کہ چین، پاکستان، تاجکستان کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ساتھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان بھی اس وقت بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں اسٹیبلٹی پیدا کریں جو اس کے پڑوسیوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، تاکہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، وہ کمٹمنٹ پوری ہو پائے. اور چین اس سلسلے میں پاکستان، رشیا، ایران، یہ سارے جو ہیں یہ ان کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ان کی سپورٹ صرف افغان طالبان کے لیے نہیں ہوگی، ایک نیشنل جو گورنمنٹ بنائی جائے گی، افغان طالبان باقیوں کو بھی انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں حکومت میں، تاکہ لڑنا نہ پڑے باقیوں سے. سب اسٹیک ہولڈرز ہوں گے اگر، تو لڑائی کی چانسز نہیں ہوں گے. تو وہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اس میں وہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ سارے جو پڑوسی ملک ہیں یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اسٹیبلٹی یہاں پر پیدا کی جا سکے. اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو یہ پورا ریجن اس چیز سے پھر فائدہ اٹھا سکتا ہے.